کبھی سوچا ہے کہ پنجاب میں زمین کے مالک اور اس پر کام کرنے والے کسان کے بیچ کا رشتہ ہمیشہ سے کیسا رہا ہے؟ تو آج ہم ایک ایسے قانون کی بات کریں گے جو 1887 میں بنایا گیا۔ ایک ایسا قانون جس نے زمیندار اور کسان کے اس رشتے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو سوچئے 1887 سے پہلے کا پنجاب، زمین کا مالک کوئی اور، اس پر ہل چلانے والا کوئی اور، ان کے بیچ کوئی واضح اصول نہیں تھے، بس طاقت کا کھیل تھا، جھگڑے تھے اور بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی صورتحال کو ٹھیک کیسے کیا جائے، ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ اور اسی سوال کا جواب تھا پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887۔ یہ ایکٹ یوں سمجھے کہ ایک رول بک تھی، ایک ضابطہ تھا جس نے زمین سے جڑے سارے معاملات کو صاف صاف لکھ دیا۔ اس نے زمینداروں اور کسانوں کے تعلق کو ایک بالکل نئی، ایک منظم شکل دی۔ تو اس ایکٹ کا مقصد تھا کیا؟ بالکل سیدھا اور صاف کہ بھئی کرایہ یا لگان کتنا ہوگا، زمین پر کس کا حق قبضہ ہوگا، کسی کو زمین سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اگر کوئی جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا، اور اگر کسان نے زمین کو بہتر بنایا ہے تو اسے اس کا معاوضہ ملے گا یا نہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے واضح اصول بنائے گئے۔ اچھا، اس ایکٹ نے جو سب سے پہلا اور سب سے اہم کام کیا وہ تھا کسانوں یعنی ٹیننٹس کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کیٹیگری کے حقوق اور ذمہ داریاں الگ الگ تھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی کلاسز تھیں۔ تو جی بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں تھیں۔ ایک تھے موروثی کاشتکار یعنی آکیوپنسی ٹیننٹس۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن کے حقوق بہت پکے تھے، مستقل نسل در نسل چلنے والے، اور انہیں کوئی اپنی مرضی سے زمین سے نکال نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف تھے غیر موروثی کاشتکار یعنی نان آکیوپنسی ٹیننٹس۔ ان کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا۔ یہ ایک خاص مدت یا معاہدے کے تحت زمین پر کام کرتے تھے، ان کی پوزیشن اتنی محفوظ نہیں تھی اور انہیں نوٹس دے کر ہٹایا جا سکتا تھا۔ اچھا، ان دو کے علاوہ ایک تیسری قسم بھی تھی، انہیں شکمی مزارے یا سب ٹیننٹس کہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کسی دوسرے کسان کے نیچے زمین پر کاشت کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ 3 درجوں کا ایک پورا سسٹم بن گیا۔ اب آتے ہیں اس ایکٹ کی سب سے اہم بات پر، وہ چیز جو اس قانون کی بنیاد ہے، اور وہ ہے حق کے قبضہ یا رائٹ آف آکیوپنسی۔ یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ موروثی حق ملتا کیسے تھا؟ اس کا ایک بڑا پیمانہ یہ تھا کہ اگر کوئی کسان یہ ثابت کر دے کہ اس کا خاندان لگاتار 20 سال سے اسی زمین پر کاشتکاری کرتا آ رہا ہے، 20 سال یعنی تقریباً ایک پوری نسل، تو پھر اسے یہ حق مل جاتا تھا۔ تو جب کسی کو یہ موروثی حق مل جاتا تھا تو اس کے ساتھ بہت بڑی مراعات بھی آتی تھیں، جیسے کہ اس کا یہ حق وراثت میں اس کے بچوں کو ملتا تھا۔ وہ اجازت لے کے اس حق کو کسی اور کو ٹرانسفر بھی کر سکتا تھا یا گروی بھی رکھوا سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات، اسے اپنی مرضی سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک پورا قانونی پروسیس تھا۔ اچھا، حقوق تو طے ہو گئے، اب بات کرتے ہیں لگان یعنی رینٹ اور بے دخلی یعنی ایوکشن کی۔ اس ایکٹ سے پہلے یہ دونوں چیزیں زمیندار کی مرضی پر تھیں، لیکن اس قانون نے ایک پورا فیئر سسٹم بنا دیا، ایک منصفانہ نظام۔ دیکھتے ہیں وہ کیا تھا۔ قانون نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی لگان منصفانہ اور مناسب ہوگا، جو بھی علاقے کا رواج ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہا لگان بڑھا دیا۔ اور یہ اصول ہر طرح کے لگان پر لاگو ہوتا تھا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، فصل کی صورت میں، یا دونوں کو ملا کر۔ اور لگان میں تبدیلی کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ کار تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زمیندار جب چاہے کرایہ بڑھا دے، نہیں، کرایہ صرف تب ہی بڑھ سکتا تھا جب زمین کی پیداوار میں کوئی بہتری آئی ہو، کوئی امپروومنٹ ہوئی ہو۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ سیلاب، قحط یا کسی اور وجہ سے زمین کی پیداوار کم ہو جائے تو لگان کو کم بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ ایک 2 طرفہ منصفانہ نظام تھا۔ اب آتے ہیں بے دخلی پر۔ اس قانون کے بعد کسی کسان کو زمین سے نکالنا بچوں کا کھیل نہیں رہا تھا، ایک پورا قانونی طریقہ کار فالو کرنا پڑتا تھا۔ سب سے پہلے تو کوئی ٹھوس قانونی وجہ ہونی چاہیے، جیسے معاہدہ ختم ہو گیا ہو، کسان نے لگان نہ دیا ہو، یا معاہدے کی کوئی شرط توڑی ہو۔ پھر زمیندار کو باقاعدہ ایک قانونی نوٹس دینا پڑتا تھا، اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی تنازع ہوتا، تو اس کا فیصلہ ایک خاص عدالت کرتی تھی، جسے ریونیو کورٹ کہتے تھے۔ تو ابھی ہم نے ریونیو کورٹس کا ذکر کیا۔ یہ اس ایکٹ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس نے انصاف کے لیے ایک بالکل نیا اور خاص راستہ بنایا تھا۔
یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس ایکٹ نے کہا کہ زمیندار اور کسان کے جھگڑے عام سول عدالتوں میں نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے ایک الگ اسپیشلائزڈ کورٹ سسٹم بنایا گیا، یعنی ریونیو کورٹس کا نظام۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ ان مقدمات کی سماعت وہ لوگ کریں جنہیں زمین، فصلوں اور لگان کے معاملات کی گہری سمجھ ہو۔ اور یہ کوئی ایک عدالت نہیں تھی، بلکہ ایک پورا ہیرارکی، ایک پورا درجہ بدرجہ نظام تھا۔ سب سے نیچے اسسٹنٹ کلیکٹر سیکنڈ گریڈ، پھر فرسٹ گریڈ، پھر کلیکٹر، پھر کمشنر، اور سب سے اوپر صوبے کی سب سے بڑی اتھارٹی بورڈ آف ریونیو۔ تو اگر کوئی نچلی عدالت کے فیصلے سے خوش نہیں تو وہ اوپر اپیل کر سکتا تھا۔ ایک مکمل اور منظم جوڈیشل سسٹم۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 1887 میں بننے والے اس قانون کی آج کیا اہمیت ہے؟ اس کی لیگیسی کیا ہے؟ یہ آج بھی اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ چلیں ایک نظر میں اس قانون کی کچھ خاص باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1887 میں بنا اور کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی لاگو ہے۔ اس کا مقصد زمینداروں اور کاشتکاروں کے حقوق اور فرائض کو واضح کرنا تھا۔ اس کی سب سے بڑی اتھارٹی بورڈ آف ریونیو پنجاب ہے، اور اس کا فوکس تھا کرایہ، بے دخلی، حق قبضہ اور معاوضے کے معاملات پر، اور یہ صرف پنجاب کی زرعی زمینوں پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے ایکٹ کا نچوڑ نکالیں تو یہ چند بنیادی اصولوں پر کھڑا ہے۔ 1. کسان کا تحفظ۔ 2. ہر کام کے لیے قانونی طریقہ کار کی پابندی۔ 3. منصفانہ کرائے کا اصول۔ 4. جھگڑوں کے حل کے لیے ایک خاص نظام، اور 5. زمین میں کی گئی بہتری پر معاوضے کا حق۔ اچھا، اور جو لوگ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کچھ پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ سن یاد رکھیں 1887۔ اس نے موروثی کاشتکاروں یعنی آکیوپنسی ٹیننٹس کا تصور دیا اور انہیں تحفظ فراہم کیا۔ اس نے کرایہ داری کے معاہدوں کو پہلی بار قانونی حیثیت دی، جھگڑوں کے لیے سول کورٹس کی بجائے ریونیو کورٹس بنائیں، اور کسانوں کی طرف سے زمین پر کی گئی بہتری پر معاوضہ دینا لازمی قرار دیا۔ یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے گا کہ ایک قانون جو نو آبادیاتی دور میں 19ویں صدی کے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ آج کے جدید دور میں ہمارے آج کے زمینی حقوق اور قانونی نظام پر کیسے اور کیوں اثر انداز ہو رہا ہے۔